آج کی اس محفل میں گفتگو کا عنوان جو میں نے سوچا ہے وہ ایک نقطہ سمجھانا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ ایمان کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ حکم فرمایا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ ایمان لانا اور ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے، بے ایمان لوگوں کو نہیں دیا جائے گا۔ جو لوگ محروم ایمان ہیں یا حالت کفر میں ہیں اور دولت ایمان سے بہرہور نہیں ہوئے، ان کو ایمان لانے کا، اس ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایک ایمان وہ ہے جس کا حکم کافروں کے لیے ہے کہ تم ایمان لاؤ، ایک ایمان وہ ہے جس کا حکم مسلمانوں کے لیے کہ تم ایمان لاؤ۔ تو جس ایمان لانے کا حکم کافروں کو ہے وہ بات تو آج نہیں ہوگی، وہ تو جب کافروں سے خطاب ہوگا تو ان کو بتاؤں گا۔ یہ خطاب مومنوں سے ہے، تو اللہ نے مومنوں سے کہا کہ مومنوں ایمان لاؤ۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کا ایک درجہ ایسا بھی ہے کہ جو مومن ہو کر بھی جسے حاصل کرنا برقرار اور باقی رہتا، اس ایمان کی حقیقت کو سمجھتے۔ اب میں تفصیلی تمہید کے بجائے، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، براہ راست موضوع کے ضروری نکات کی طرف آ رہا۔ تو جب ہم اس ایمان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ وہ ایمان علم سے نہیں آتا اور وہ ایمان عمل سے بھی نہیں آتا، نہ وہ ایمان علم پر قائم ہے، بولیے، اور نہ وہ ایمان عمل پر قائم ہے۔ ایمان ہو تو علم مقبول ہو جاتا ہے، علم نافع ہو جاتا ہے، علم نور ہو جاتا ہے۔ تو علم کو نور ایمان بناتا ہے، وہ علم ایمان نہیں لاتا۔ عمل ہو تو عمل ایمان کا ذریعہ نہیں بنتا، ایمان عمل کی مقبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں۔ دو باتیں، پہلی بات یہ کہ علم ایمان کا ذریعہ، بولیے، نہیں ہے، بلکہ ایمان علم کے نور ہو جانے کا ذریعہ ہے۔ عمل ایمان کا ذریعہ نہیں ہے، اس کے برعکس ایمان عمل کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ پھر ایمان خود کیا ہے؟ نہ ایمان علم ہے، نہ ایمان عمل سے آتا ہے۔ اس بات کی تھوڑی وضاحت کر لیں تو تین سوال ہو گئے کہ کیا ایمان علم سے آتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا ایمان عمل سے آتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر سوال ہوا کہ پھر ایمان ہے کیا اور آتا کیسے؟ اس سوال کو آخر میں چل کے واضح کروں گا، پہلے علم اور عمل کی بحث کو تھوڑا سا کر لیں۔ اگر ایمان علم سے آ جاتا اور ایمان ہر صورت علم کا ذریعہ بن جاتا
تو دنیا میں کوئی صاحب علم کافر نہ رہتا. لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں کتنے صاحبان علم ہیں دنیا میں. یہ سائنسدان ہیں، کیمسٹری کے ماہر ہیں، فزکس کے ماہر ہیں، ایسٹرو فزکس کے ماہر ہیں، ایمبریالوجی کے ماہر ہیں، کوسمولوجی کے ماہر ہیں، میڈیکل سائنسز کے ماہر ہیں، لا کے ماہر ہیں، کانسٹیٹیوشن کے ماہر ہیں، فلسفے کے ماہر ہیں، منطق کے ماہر ہیں، اور علم کے ذریعے اٹھتے اٹھتے آسمانوں کے قریب چاند تک جا پہنچے اور پوری دنیا پہ قبضہ اور تسلط جما لیا ہے. علم میں اتنے آگے چلے گئے مگر اتنا علم انہیں ایمان کے قریب بھی نہیں لا سکا. اگر ایمان علم سے آ جاتا تو کوئی صاحب علم کافر نہ رہتا. ایک بات ہوئی نا. اب اس کو دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں. اگر ایمان صرف علم سے آتا تو کوئی ان پڑھ صاحب ایمان نہ ہوتا، کوئی ان پڑھ مومن نہ ہوتا. یہاں شرق سے غرب تک کے علم پڑھ لینے والے محروم ایمان بھی ہیں، اور وہ سادہ جو اپنا نام بھی نہیں لکھنا جانتے، انگوٹھا بھی لگانا نہیں جانتے، ہل چلاتے ہیں، وہ بڑے بڑے صاحب ایمان ہیں. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک دن کسی سکول یا مدرسے میں نہیں گئے اور وہ سلطان العارفین ہو گئے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نقطے کو سمجھیں. اسی طرح اس علم کو تھوڑا سا آگے لے چلتا ہوں. ابو جہل کا ایک قول ہے. ہماری اہل سنت کی عقیدے کی ایک معتبر کتاب شرح عقیدہ ابن حاجب، شرح ابن حاجب عقیدے کی کتاب، اس میں ابو جہل کا ایک قول ہے. وہ کہا کرتا تھا انا نعلم ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا نبی ولیکن لا نؤمن بہ ابدا. وہ کہتا تھا کہ ہم جانتے ہیں اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کہتا تھا ہمیں علم ہے کہ وہ نبی ہیں مگر ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ علم ابو جہل کو بھی ہے کہ نبی یہی ہے، مگر نبی ہونے کا علم بھی انہیں مومن نہ بنا سکا. اور ایمان کے باب میں اللہ تعالی نے علم کو سرے سے نگیٹ کر دیا، ایک طرف کر دیا. علم تو ایک پاسے ہٹ جانا، علم تو ایک پاسے ہٹ جا، ایمان واسطے تیری کوئی ضرورت نہیں. فرمایا کیوں؟ علم نے پوچھا کیوں؟ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان تو بن دیکھے آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایمان بن دیکھے ماننے کا نام ہے اور علم سارا دیکھنے کا نام ہے. علم سارا دیکھنے کا نام ہے. یہ جو دیکھنا اور بن دیکھے ہے یہ استعارہ ہے. اس سے مراد دیکھنا بھی ہے، چکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سونگنا بھی ہے، چھونا بھی ہے. سارے حواس یہ ذرائع علم ہیں. یہ جو فرمایا نا کہ بن دیکھے ماننے کا نام ایمان ہے، تو بن دیکھے ماننا. مجھے آپ بتائیے کہ جب تک آپ جانیں گے نہیں مانیں گے کیسے؟ جانے بغیر کسی کو مان سکتے؟ آپ کو کہا جائے کہ آپ فلاں چیز کو مان لیں اور آپ نے اس کو دیکھا بھی نہ ہو، سنا بھی نہ ہو، سونگا بھی نہ ہو، چکھا بھی نہ ہو، چھوا بھی نہ ہو، سمجھا بھی نہ ہو، سوچا بھی نہ ہو، نہ آپ کے ادراک میں آ سکے، نہ آپ کے حواس میں آ سکے، نہ آپ کی عقل میں آ سکے، نہ آپ کے دماغ میں آ سکے، نہ آپ کے فہم میں آ سکے، نہ آپ کے تخیل میں آ سکے، نہ آپ کے تصور میں آ سکے، نہ آپ کے فکر میں آ سکے، نہ آپ کی تحقیق میں آ سکے. گویا نہ جسم کے حواس ان کا احاطہ کر سکیں، نہ عقل اور دماغ اس کو سمجھ سکے. تو آپ کو سرے سے علم ہی نہ ہو، آپ جانتے ہی نہ ہو اور حکم دیا جائے کہ مان. کیسے مانیں؟
بولیے، آپ کہیں گے بھئی میں کس کو مانوں، کیسے مانوں، جب میں جانتا ہی نہیں تو کس طرح کر کے مانوں؟ آپ میری بات سمجھیں، اللہ کو مانو، بن دیکھے مانو، اس کو دیکھا ہی نہیں، اس کو جانتے ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کب سے ہے، کب تک ہے، کہاں ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا، کس طرح ماننا ہے جب سرے سے کچھ جانتے ہی نہیں، مانے کیسے؟ اللہ نے فرمایا اسی کو ایمان کہتے ہیں، بن دیکھے ماننا، بن دیکھے ماننا۔ تو باری تعالیٰ بن دیکھے کیسے مان لیں؟ فرمایا اس طرح مان لو کہ تم تو بن دیکھے مانو، اور مانو اس طرح کہ کسی کے دیکھے کو مانو، کسی کے دیکھے پر اعتماد کر لو۔ اگر تم نے نہیں دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے تو دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اگر تم نے مجھے نہیں سنا، تمہارے کان اگر میرا کلام سننے سے قاصر ہیں تو میرے مصطفیٰ نے تو مجھے سن کے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تمہاری نگاہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تو میرے مصطفیٰ نے تو میرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے۔ اگر تمہارے دل میرے ادراک سے قاصر ہیں تو میرا کلام میرے مصطفیٰ کے دل پہ تو اترا۔ لہذا تم بن دیکھے مان لو۔ کیسے؟ اس نے سوال کیا نا انسان نے، باری تعالیٰ کیسے؟ میرے مصطفیٰ کے بتائے سے مان لو، میرے مصطفیٰ کے دیکھے سے مان لو۔ اب مصطفیٰ کے دیکھے کو مان لینا، اس کے لیے الف بے جیم بھی پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ سمجھے ہیں نا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو جتنا علم کوئی حاصل کر لے وہ علم بعض اوقات ماننے میں اتنا ہی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ علم اپنے رولے ڈالتا ہے، علم اپنے رولے ڈالتا ہے، اور عقل اس کال و کیل کو اور ایمان کال و کیل کو مٹانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا تو روم میں نہیں بھیجا۔ اگر پڑھوں لکھوں میں پڑھے لکھوں کو ایمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا تو حضور کو روم میں بھیجا جاتا، جہاں اس وقت اس دور کے مطابق سب سے زیادہ علم روم میں تھا، سب سے زیادہ علم یونان میں تھا۔ عرب سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی تہذیب اور ثقافت علم کی، سائنس کی، فلسفے کی یونان میں تھی۔ یونان کی حکمت، یونان کا علم، یونان کی سائنس، یونان کا فلسفہ اس وقت دنیا پہ رول کرتا تھا۔ اگر ایمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا علم ضروری ہوتا تو یونان بھیجتے باری تعالیٰ، روم میں بھیجتے، مصر میں بھیجتے۔ یہ یکے بعد دیگر تہذیبیں تھی جو اس دور میں دنیا کے علم کا مرکز رہ چکی تھی، اس دور میں مرکز رہ چکی تھی، مگر ادھر نہیں بھیجا۔ جہاں سائنس تھی نہیں بھیجا، جہاں فلسفہ تھا نہیں بھیجا، جہاں حکمت تھی نہیں بھیجا، علم تھا نہیں بھیجا، تہذیب تھی، ثقافت تھی نہیں بھیجا۔ تو باری تعالیٰ پھر بھیجا کہاں؟ فرمایا بھیجا ان میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں نے یار کو بھیجا ان پڑھوں میں بھیجا، اللہ ان پڑھوں میں بھیجا، امیین ان پڑھوں میں بھیجا۔ باری تعالیٰ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ایمان جاننے سے نہیں ماننے سے آتا ہے، جاننے سے نہیں ماننے سے آتا ہے۔ ان میں ماننے کی خوبی زیادہ تھی، ادھر بھیج دیا۔ اب اس کو تھوڑا سا قرآن مجید کے حوالے سے آگے لے چلتا ہوں۔ سب سے پہلا معرکہ ایمان کا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت پیش آیا، اور اس وقت دو مسلک بن گئے۔ کیا؟ اس وقت سب سے پہلا معرکہ پیش آیا اور دو مسلک بن گئے، دو مسلک۔ اور علم پر ناز کرنے والا سب سے پہلا مولوی ایک پیدا ہو گیا، عارف مولوی نہیں، فقیر مولوی نہیں، عاشق اور ادب والا مولوی نہیں، بس خالی روکھے علم پر ناز کرنے والا ایک مولوی پیدا ہو گیا۔ اس مارکے میں دو مسلک بنے۔ کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
اور ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کر، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب جو بات بڑی باریک سمجھانا چاہتا ہوں، واقعہ تو آپ بچپن سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، میں تو کچھ وہ بات بتاؤں گا نا جو پہلے پڑھی سنی نہیں ہے، تو ایسی بات ہی بتاؤں گا، وہ جو ہر وقت پڑھتے سنتے آ رہے ہیں اس کو ریپیٹ کرنے تو نہیں آیا۔ اب حکم دے دیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس دن تک وہ ابلیس تھا، شیطان نہیں بنا۔ اور علم کی بات کر رہا ہوں، اس کا منصب کیا تھا؟ معلم الملکوت تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، اور سب سے بڑا صاحب علم ابلیس تھا، فرشتوں کا معلم استاد تھا، فرشتوں کا معلم تھا، ملائکہ تھا۔ تو سب سے بڑا اس وقت صاحب علم کون تھا؟ ابلیس۔ اس نے سجدہ نہ کیا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ پاک نے پوچھا ابلیس سے تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، فرمایا میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں خود اس سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مٹی نیچے رہتی ہے اور آگ اوپر کو جاتی ہے، اس لیے میں اوپر جانے والا ہوں، یہ نیچے رہنے والا ہے، یہ پست ہے، میں اعلیٰ ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، بہتر ہو کر کمتر کو سجدہ کیوں کرتا؟ یہ قرآن ہے، یہ کسی قصہ کتاب کی بات، قرآن کے لفظ۔ تو گویا اس نے دلیل علم سے دی، بولیے اس نے دلیل۔ اور جو بات بتانا چاہتا ہوں، جتنا جملہ شیطان نے بولا اس میں واقعتاً کوئی بات غلط تھی؟ کیا آدم علیہ السلام مٹی سے نہیں بنے تھے؟ کیا ابلیس آگ سے نہیں بنا تھا؟ کیا آگ اوپر نہیں جاتی؟ کیا مٹی نیچے نہیں آتی؟ تو بیان علم کا سارا درست واقعات پر تھا، غلطی اور ٹھوکر کہاں کھائی؟ نتیجہ اخذ کرنا، یہ غلط ہے۔ جو نتیجہ نکالا واقعہ درست تھا، مشاہدہ اور نتیجہ غلط تھا۔ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، تو یہ بات علم کی تھی یا نہیں تھی؟ بولیے، جاننے کی تھی یا نہ جاننے کی تھی؟ یہ بات علم کی تھی۔ اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانا اللہ نے خود بیان فرمایا تھا، اور جب وہ مٹی سے بنائے گئے تو ابلیس بھی دیکھ رہا تھا، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے بنے تھے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا تھا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک بشر، ایک پیکر بشریت بنا رہا ہوں، اور کس چیز سے؟ من صلصال من حمأ مسنون، مٹی کا گارا، سیاہ رنگ کا، بودار، جو پک کر جل کر بودار ہو گیا ہے اور آواز دیتا ہے، اس بودار سیاہ مٹی کے گارے سے میں پیکر بشریت بنا رہا ہوں۔ اب جو بات ذہن میں رکھنے والی ہے، تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا ذکر دو حوالوں سے کیا، ایک ان کے ظاہر کے حوالے سے، ظاہر کو پیکر بشریت قرار دیا، اور اس پیکر بشریت کی تشکیل کے کیسے بنا؟ من صلصال من حمأ مسنون، ہر چیز بیان کر دی۔ اس طرح بودار سے مٹی کا گارا ہے، اس سے پیکر بشریت بنایا، یہ ظاہر آدم تھا، یہ ظاہر آدم تھا، بشریت بیان کی تھی۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس بشری پیکر کو مکمل کر لوں اور اس کے سارے اوصاف کے اندر توازن پیدا کر لوں اور ان کو اعتدال کر لے آؤں اور یہ مکمل ہو جائے، تو پھر نفخت فیہ من روحی، پھر اس پیکر بشریت کے اندر میں اپنا نور پھونکوں گا، میں اپنا نور پھونکوں گا، روحی، اپنی روح پھونکوں گا۔ اور فرمایا جب اپنے نور کا چراغ باطن آدم میں جلا لوں
ظاہر آدم ہے بشری پیکر، اور باطن آدم ہے جس میں اللہ نے اپنے نور کا چراغ پھونکا ہے. فرمایا جب پھونک لوں فقعوا لہو ساجدین، تو سجدے میں گر جانا. یہ بات پہلے فرما دی تھی. حکم ادھر پیکر بشریت دکھایا تھا، ادھر باطن میں اللہ نے اپنے نور کا چراغ دکھایا تھا. ظاہر میں بشریت دکھائی تھی، باطن میں نورانیت دکھائی تھی، اور فرمایا تھا پھر دیکھ کر سجدہ کرنا. اب جب حکم سجدہ ہوا تو فرشتے سجدے میں گر گئے اور ابلیس اکڑ گیا. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. تو دو باتیں ہوئی. تو پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ نے پوچھا ابلیس سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے علم سے دلیل دی کہ سجدہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ اور دلیل بولیے یہ ہے اس نے اپنے عقیدے کی، اپنے مشرب کی، اپنے مسلک کی، اپنے فیصلے کی اور اپنے عمل کی بنیاد علم پر رکھی. ابلیس سے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے علم کی بات کی، رب کائنات نے دھتکار دیا. اب فرشتوں سے پوچھا تم بولو، تو فرشتوں کا جواب قابل توجہ ہے. جواب قابل توجہ. پوچھا تم بولو. آدم علیہ السلام سے اشیاء کے نام بتائے گئے تھے. فرمایا تم بتاؤ یہ نام. انبئونی باسماء ہؤلاء، تم بولو، تم بھی نام بتاؤ. تو فرشتوں نے ہاتھ جوڑ دی، عرض کیا لا علم لنا، مولا سانو تو کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں تو لا علم لنا. اس نے علم پر اعتماد کیا، دفع کر دیا گیا. فرشتوں سے پوچھا بتاؤ. جب کہا تم بھی یہ نام بتاؤ، تو بولو عقل مانتی ہے کہ انہیں ایک نام بھی نہیں آتا ہوگا. میں خاص سوال کر رہا ہوں، ہزارہ اشیاء سامنے رکھی ہوں گی تو فرشتوں کو ان میں سے ایک کا نام بھی نہیں آتا ہوگا. بولو نا بھئی 100 چیزوں میں سے 10 20 25 30 نام تو آتے ہی ہوں گے. کچھ آتے ہوں گے کچھ نہیں آتے ہوں گے. ہزارہ اشیاء میں سے چند 100 کے نام آتے ہوں گے، چند 100 کے نہیں آتے ہوں گے. ملائکہ تھے، رہتے تھے، اشیاء ان کے سامنے بنی تھی. یہ بات نہیں کہ انہیں کچھ پتا نہ تھا، علم تھا. علم انہیں بھی تھا، علم ابلیس کو بھی تھا، مگر ابلیس نے اپنے مسلک کا مدار علم پر رکھا. اور فرشتوں سے جب پوچھا تم بتاؤ، انہوں نے کہا لا علم لنا، مولا آسانو تو کچھ بھی نہیں پتا، اسی کچھ بھی نہیں جانتے. انہوں نے اپنے مسلک کا مدار علم کی نفی پہ رکھا، انہوں نے اپنے حاصل شدہ علم کی نفی کر دی. ابلیس نے اپنے علم کا اثبات کر دیا. تو علم پر کھڑا ہونے والا مردود ہو گیا، اپنے علم کی نفی کرنے والے مقبول ہو گئے. نقطہ یہ نکلا کہ علم کی بات کرنے والا ایمان سے محروم ہو گیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. جو اس کا علم اللہ کی معرفت کا باعث نہ بن سکا. اور علم اپنے علم کی نفی کرنے والے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ان کا یہ ادب انہیں ایمان دیا. تو ادھر تھا مسئلہ کے علم، مسئلہ کے تنقید، مسئلہ کے جرح. اور پھر اس نے شیطان نے دوسری دلیل دی. اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر، پہلا شخص مخلوقات کی تاریخ میں، اس کائنات کی تاریخ میں پہلا شخص جس نے اللہ کے نبی کے بارے میں بشر کا نعرہ بلند کیا وہ ابلیس تھا. پہلا شخص جس نے بشریت کا نعرہ لگایا، اللہ کے پیغمبر کے لیے بشریت کا نعرہ لگایا، ابلیس تھا. آدم علیہ السلام کی بشریت تھی، اس نے کہا تھا کہ بشر بنا رہا ہوں. لطف کی بات ہے کہ خود کہہ رہا انی خالق بشرن، بشر بنا رہا ہوں. اور یہی بات ابلیس کہتا ہے تو فرمایا دفع ہو جا بے ایمان، فخرج منہا. باری تعالیٰ تو نے تو کہا ہے بشر، تو میں نے بھی کہا ہے بشر، تو مجھے تو نے فرمایا مردود ہو جا. اس نے کہا میں مالک ہوں، جو چاہوں کہوں، جو چاہوں کہوں. تمہیں کس نے اجازت دی کہ زبان پر بشریت لا کر بے ادب اور گستاخ اور جرأت مند بن جاؤ؟ جرا کی. اس لیے اس نے کہا کہ جب میں انی خالقم بشرن کہتا ہوں، اللہ میں کہتا ہوں، تو اس کا درجہ بلند کرنے کے لیے کہتا ہوں، اور جب تو کہتا ہے تو درجہ گھٹانے کے لیے کہتا ہوں.
تو ابلیس یہ نعرہ لگا کر اپنے علم کی بنیاد پہ مردود ہوا، اور ملائکہ علم کی نفی کا نعرہ لگا کر ادب کی بنیاد پر مقبول ہو گئے۔ اب یہ جو علم کا نقطہ بیان کیا، یہاں پر ایک حدیث بیان کریں۔ اب اس پر صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث، حجت الوداع کا موقع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجت الوداع عرفات سے چل کر مینا کے میدان میں پہنچے، اور بخاری شریف اٹھائیے، اس کا باب خطبہ مینا کا باب پڑھیے۔ صحیح بخاری شریف میں خطبہ مینا، تو آقا علیہ السلام نے مینا میں آ کے جہاں قربانی دی، وہاں مینا میں ایک خطبہ اور ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ مینا میں آقا علیہ السلام نے اپنے خطاب کے دوران 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع ہے، 1.25 لاکھ۔ اپنے خطبہ مینا کے دوران آقا علیہ السلام نے پوچھا بآواز بلند، ای یوم ھذا، صحابہ کرام سن رہے ہیں، 1.25 لاکھ کا اجتماع۔ فرمایا آج کون سا دن ہے؟ بولیے صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ کون سا دن ہے؟ گزشتہ دن 9 ذی الحج تھی، عرفات میں تھے، حجت الوداع کا خطبہ ارشاد ہوا تھا، عرفات سے آئے تھے، رات مزدلفہ گزار کے آج مینا میں پہنچے تھے۔ آج تھی 10 ذی الحج، قربانی کا دن تھا، یوم النحر تھا۔ آقا پوچھتے ہیں ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو بولیے نہیں معلوم تھا صحابہ کو کون سا دن ہے۔ کھڑے ہیں مینا میں، کھڑے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، معلوم ہے، مگر معلوم جواب کیا کہتے ہیں؟ 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع۔ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، حضور ہمیں معلوم نہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے آقا۔ وہ فرشتوں والا جواب، قالوا لا علم لنا، مولا ہمیں معلوم نہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ معلوم نہیں کون سا دن ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اندازہ کر لیں، مقام ادب ہے، کوئی کر سکتا ہے اس ادب کے تصور؟ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ بولیے ہے کوئی بات؟ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کو یہ بھی معلوم نہیں۔ بھئی حج کر رہے ہیں، ذی الحج ہے، ذی الحجہ، 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی ایک زبان سے بھی نہیں نکلا کہ یا رسول اللہ ذی الحج ہے۔ عرفات میں بتا آئے تھے، اگلے دن یہاں پھر بات ہوئی۔ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، آقا پتہ نہیں، اللہ کا رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے۔ پھر میرے آقا نے شہر مکہ کی طرف ہاتھ اٹھایا، کعبۃ اللہ کی طرف، اور شہر مکہ کی طرف مبارک انگلی کر کے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے سامنے؟ کون سا شہر ہے؟ نہیں معلوم کہ مکہ ہے؟ اس میں بھی کوئی شک ہے کہ شہر مکہ ہے؟ صحابہ نے پوچھا 1.25 لاکھ صحابہ سے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ ہر ایک نے کہا اللہ و رسول، آقا حضور ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی بہتر جانتے ہیں کون سا شہر ہے۔ کبھی کسی نے غور کیا کہ صحابہ کے مقام ادب کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے؟ کیا صحابہ نے ان کی صحابیت کو اتنا بلند درجہ ملا؟ علم نے دیا، علم نے دیا۔ ارے صحابہ میں وہ صحابہ بھی تھے جن کو قرآن آراب کہتا ہے، جن کو در مصطفیٰ پر آ کر آقا کے دروازے پر آواز دینا، دستک دینے کا بھی ادب از خود پہلے نہیں آتا تھا۔ وہ بھی اللہ سکھاتا تھا، بھائی آرام کا وقت ہے، اونچی آواز سے نہ بلایا کرو۔ ایسے سادہ لوگ تھے، ہل چلاتے آتے تھے، بکریاں چراتے آتے تھے، کثرت کے ساتھ وہ لوگ تھے جو الف بے لکھنا بھی نہ جانتے تھے۔ بلازری لکھتا ہے فتوح البلدان میں، جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو 10 لاکھ کی آبادی تھی شہر مکہ کی، کاسموپولیٹن مکہ، گریٹر مکہ، مکہ شہر کا بڑا علاقہ، 10 لاکھ کی آبادی، صرف 15 آدمی ایسے تھے جو ٹوٹا پوٹا نام اپنا لکھنا جانتے تھے۔ 10 لاکھ کی آبادی میں 15 آدمی نام لکھنا جانتے تھے۔ علم کا عالم یہ، علم کا عالم یہ تھا۔ تو وہ صحابی ان کو جو اتنا بلند درجہ ملا،
کہ نہ کوئی ابدال ان کے رتبے کے برابر جا سکے، نہ کوئی کتب، نہ کوئی غوث، نہ ساری دنیا کے غوث مل کر ایک صحابی کے مرتبے کے برابر نہ ہو سکیں، تو کیا نہ کوئی محدث، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی امام حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا، تاریخ کا ان کے درجے کے برابر نہیں جا سکا، تو کیا ان کا اتنا اونچا درجہ علم سے بنا؟ علم تو بھائی بعد میں آنے والوں کے پاس بہت تھا۔ صحابہ کرام نے تو نہ صرف کی کتابیں پڑھی تھی، نہ نحو پڑھی تھی، نہ فقہ کی کتابیں پڑھی تھی، نہ تفسیریں پڑھی تھی، ان کا علم تو اتنا ہی تھا جتنا آقا سے جس کو جتنا سننا نصیب ہو گیا۔ اور ایسے بھی تھے کہ جن کو آقا کی زندگی میں مجلس ہی ایک بار نصیب ہوئی، اور ایسے بھی تھے کہ میدان جنگ ہے، ایک کافر تلوار لے کر آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے، جنگ لڑ رہا ہے مصطفیٰ کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی سواری پر ہے، اونٹنی پر، پہچان بھی نہیں، سامنے آمنے سامنے آ گیا، اچانک نگاہ ایک خوبصورت چہرے پہ پڑی، ایک من موہنے چہرے پر پڑی، سبحان اللہ، ایک پیارے پیارے حسین جمیل چہرے پہ نگاہ پڑی، بے ساختہ رک گیا کہ پوچھیں تو صحیح یہ خوبصورت مکھڑے والا ہے کون؟ پوچھا کون ہو؟ تو آقا نے فرمایا محمد رسول اللہ۔ بس آقا کا نام سنا، ہار گیا، بس ہار گیا، دل شکار ہو گیا۔ وہیں لوگ تو پوچھتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا دو گے؟ کلمہ پڑھ لوں تو کیا دو گے؟ تھا کافر، آیا ہے لڑنے، مگر رات دن حضور کے معجزے تو دیکھتا ہے نا، تو ہے کافر مگر کافر ہو کے بھی جانتا ہے کہ کیا دو گے، کہ جو دینا چاہیں دے سکتے، اللہ جو دینا چاہیں دے سکتے، کیا دو گے؟ میرے آقا نے کہا کلمہ پڑھ لو تو جنت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے پڑھا دے کلمہ، اپنی سواری پر بیٹھے کلمہ پڑھ لیا، ابھی نیچے نہیں اترا، کلمہ پڑھا، اور پھر آیا کہ اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، اب جن کا کلمہ پڑھا ان کے جوڑے بھی چوم لوں، قدم بھی چوم لوں۔ اترنا چاہتا ہے، پاؤں پھسلا، سواری سے اترتے ہوئے نیچے گرا، گردن کے بل وہیں شہید ہو گیا۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، اس نے خالی کلمہ ہی پڑھا، بقایا علم اسلام کا کوئی نہیں پڑھا، نماز بھی نہیں سیکھی، پڑھنی تو دور کی بات ہے، غسل بھی نہیں کیا کہ مسلمان ہو کے غسل کر لوں، اور سنت کے مطابق ملت ابراہیمی کا عمل کر لوں، غسل کر لوں، نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، حج کر لوں، زکات دے لوں، ایک عمل ارکان اسلام میں سے بھی نہیں کر پایا، اور کلمہ شہادت بھی نہیں سیکھ پایا، سوائے اس ایک کلمے کے جو حضور نے پڑھایا پڑھ لیا، اور نہ کچھ پڑھا نہ کوئی سیکھا۔ وہ جو شہید ہو گیا، حضور کی امت کا کوئی غوث بھی اس کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ولایت کے اولیاء اس کے درجے کے برابر نہیں پہنچتے، تو بولیے اس کو اس درجے پر کس نے پہنچایا؟ کسی علم نے پہنچایا؟ کسی عمل نے پہنچایا؟ نہ تو ابھی اس کے پاس علم کی الف بے آئی ہے، اور ایک عمل بھی اس کی زندگی میں نامہ اعمال میں ابھی نہیں آیا، درجہ مل گیا۔ تو پتہ چلا پہلی بات تھی کہ ایمان علم سے نہیں آتا، ایمان عمل سے نہیں آتا۔ اب میں نے بات کی کہ صحابیت کا درجہ بھی نہ ان کو ان کے علم سے ملا، نہ ان کو ان کے کسی عمل سے ملا، تو پھر اس درجے پر کس نے پہنچایا؟ ایک نگاہ بر رخ یار، اللہ دیدار مصطفیٰ، نگاہ عشق سے، نگاہ ایمان سے مصطفیٰ کا چہرہ تک لیا، بس ایک نگاہ نے اسے کتب و غوثوں سے بلند کر دیا۔ واہ واہ۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ ایمان، وہ جو صحابہ کرام کی بات حدیث بتا رہا، تو سب نے کہا یا رسول اللہ شہر مکہ کا پوچھا، ایو شہر ایو بلد، عرض کی آقا معلوم نہیں کون سا، آپ بھی بہتر جانتے۔ تو جب صحابہ نے یہ حدیث آگے روایت کی تو تابعین نے ان سے پوچھا بھئی آپ کو پتا تو تھا؟ یہ بھی پتا تھا کہ یوم النحر قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحج ہے، یہ بھی پتا تھا کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ بھی پتا تھا کہ شہر مکہ ہے۔ جب آقا علیہ السلام پوچھ رہے تھے تو تم نے جواب میں بتا کیوں نہ دیا کہ آقا ہاں شہر مکہ ہے، آقا یہ ذی الحج ہے، آقا 10 ذی الحج ہے؟ جب آپ نے پوچھا تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ قربان جائیں صحابہ کرام آپ کی معرفت پر،
آپ کے ادب پر. تو صحابہ کرام کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے, اٹھا کے دیکھیے, صحابہ نے کہا ہاں پتا تھا, سب کچھ جانتے تھے, علم تھا, مگر بتایا اس لیے نہیں, کہا حضور معلوم نہیں, آپ جانتے ہیں, اس لیے نہیں کہ معلوم نہیں, یار کا منشا کیا تھا معلوم نہ تھا, مکہ شہر کا نام معلوم تھا مگر یار کا منشا معلوم نہ تھا. اگر ہم کہہ دیتے کہ یہ شہر مکہ ہے, خدا جانے یار کہہ دیتا نہیں مکہ, تو خدا کی قسم اس دن سے مکہ کا نام بدل جاتا. ہم کہہ دیتے ذی الحج ہے, حضور کہہ دیتے نہیں محرم ہے, اس دن سے نام بدل جاتا. ہم کہہ دیتے 10 تاریخ ہے, مصطفیٰ کہہ دیتے نہیں 15 ہے, تاریخ بدل جاتی. اس لیے ہمارا اعتبار نہ کسی تاریخ پر, نہ شہر پر, نہ مکہ شہر کے نام پر. ہم تو کسی شہر کو نہیں جانتے, بس مصطفیٰ کو جانتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. موضوع وہی چل رہا ہے کہ ایمان علم سے نہیں آتا, اور علم کی تو ملائکہ نے بھی نفی کر دی تھی, جانتے ہوئے کہہ دیا تھا لا علم لنا, مولا سانو کچھ پتہ نہیں. اور صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ نے جانتے ہوئے عرض کر دیا تھا اللہ و رسول علم, آقا آپ ہی جانتے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں.